نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. یمن علیکم، یہ اللہ کی محبت ہے آپ لوگوں سے. ان ہداکم للایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور ایمان کی دولت میں سب سے عظیم ساعتیں، ایسی ساعتیں کہ جن کا بدل آپ کی زندگی میں ہو نہیں سکتا. عامر ابن قیس رحمہ اللہ متقی، پرہیزگار، لیکن جب آخری وقت ہے، بستر مرگ پر ہیں، تو زار و قطار رو رہے ہیں. عیادت کے لیے آنے والے ایک شاگرد اپنے استاد کی یہ حالت دیکھ کر غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. جب تھوڑا سا افاقہ ہوا استاد کو، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں، آپ کی عبادات اتنی، آپ کی ریاضت اتنی، ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، اگر بیماری کی تکلیف ہے تو بتائیں، آپ اتنا رو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا. پچھلے رمضان میں نے قیام بھی کیا تھا، قرآن کی تلاوتیں بھی کی تھی، میں نے روزے بھی رکھے تھے. ہائے اللہ، اب اگر میں اس حال میں فوت ہو گیا تو مجھ سے وہ قیام بھی چھوٹ جائے گا، وہ اللہ کی عبادت بھی چھوٹ جائے گی، وہ قرآن سے تعلق بھی میرا قطع ہو جائے گا. فکر دیکھیں، فکر یہ نہیں ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، فکر یہ نہیں ہے. دنیا میں کیا ہوگا یہ بھی فکر نہیں ہے. میں اور آپ گلی اور محلے کوچے میں بیٹھتے ہیں تو ہماری عام طور پر ڈسکشن جو ہوتی ہے، ڈسکس جو ہمارا ہوتا ہے، وہ یا تو کرونا ہوتا ہے
یا دنیوی اسباب ہوتے ہیں، دنیوی باتیں، اور ادھر وہ جس کا سارا دن ساری زندگی تعلق قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. ابھی رمضان آیا نہیں، دور ہے رمضان، پچھلا گزر چکا. دل میں تڑپ یہ ہے کہ اگر میں اس حال میں فوت ہو گیا تو مجھے رمضان کا قیام نہیں ملے گا، رمضان کی عبادتیں نہیں ملیں گی. اللہ اکبر. مالک بن انس رحمہ اللہ حدیث کی پہلی کتاب موطا امام مالک کے لکھنے والے، مسجد نبوی کے امام، پورا سال 11 مہینے کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہوتا کہ جس میں آپ نے دین کی تبلیغ اور تعلیم نہ دی ہو. لیکن جیسے ہی رمضان آتا لوگوں سے دنوی امور کے تحت، جو دنوی امور ہیں ان سے متعلق الگ ہو جاتے ہیں. ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، ذکر و اذکار کر رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر. ایک شخص آ کر پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں، آپ کے گھر والے کیسے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں. یہ بری بات ہے؟ نہیں. مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، آپ کو بھی یہ چیز ہے کہ نہیں، فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی بات. اس کی بات تحمل سے سنتے ہیں، تحمل سے. کوئی ڈانٹ، کوئی ڈپٹ نہیں کہ میں ذکر کر رہا ہوں، اذکار کر رہا ہوں، نماز کے بعد اللہ سے لو لگا کر بیٹھا ہوا ہوں. نہیں. اس سے کہتے ہیں ھذا شہر رمضان وھذا شہر القرآن. اے میرے بھائی، تم جانتے نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اور قرآن کا مہینہ ہے. ھذا شہر القرآن لا کلام فیہا الا مع القرآن. اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، صرف اللہ کے قرآن کی بات ہو سکتی ہے. اللہ، تلاوتیں کرو، اللہ سے تعلق کو قائم کرو. ہم تلاوتیں نہیں کرتے، ہم اللہ سے تعلق کو قائم نہیں کرتے. برائے نام میرا اور آپ کا تعلق قرآن سے برائے نام. اسلاف ہمارے 6 مہینے پہلے سے رمضان کی تیاریاں کرتے تھے. 6 مہینے. رمضان کب آئے گا، اس میں عبادتیں کیا کریں گے، اپنا پروٹوکول، اپنا ٹائم ٹیبل، اس کو ترتیب دیتے تھے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر کرنا کیا ہے. ہر دفعہ جمعے کی نماز میں آپ علماء دین سے قرات سنتے ہیں. یہاں حافظ بھی بیٹھے ہوں گے، اہل علم بھی بیٹھے ہوں گے، قرات سنتے ہیں کہ نہیں؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ. سنتے ہیں کہ نہیں؟ میرا اور آپ کا قرآن سے تعلق اس طرح سے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت کے اندر مولوی صاحب نے کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. دکان، مکان، کاروبار، بچے، بیوی، خاندان، نوکری، ہر طرح کی فکریں ہم نماز میں داخل کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پڑھا کیا. ابھی قرآن کو پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، وہ رمضان المبارک کے اندر جبرائیل امین آتا اور اس کے ساتھ دورہ قرآن کرتے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال 2 مرتبہ جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کو دہرایا. 2 مرتبہ.
ہم میں سے کتنے اتنے بدبخت موجود ہیں جو پورا مہینہ رمضان کا، پوری زندگی کے رمضان ان کے گزرے ہوں گے، انہوں نے کبھی بھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا ہوگا۔ میں اگر آپ کو کہوں تو آپ کو برا لگے، میری مثال لے لیں، میں یوں کہوں، میں نے پورا سال قرآن کو کتنا پڑھا، عربی میں پڑھنے کی فضیلت بے انتہا، کوئی انکار نہیں، لیکن ترجمے کا قرآن بھی گھر میں رکھا کہ مجھے پتا تو چلے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے یہ کیوں کہا رب العالمین؟ رب کیوں کہا اپنے آپ کو؟ رب اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ویل مچھلی کو سمندر کے اندر ایک مچھلی کو 1000 ٹن کی خوراک کھلاتا ہے۔ ایک ویل مچھلی ہے سمندر میں، ہزاروں لاکھوں ویل مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ سمندر کی تہہ کے اندر خوراک مہیا فرما رہا ہے۔ اس لیے کہا میں رب ہوں۔ رب کون؟ جو پیدا کرنے کے بعد پالنے تک تمام اسباب کو مہیا کرے، اسے کہتے ہیں رب۔ اور اللہ تعالیٰ امیبا، پیرامیشیم، ایک ایسا کیڑا جو آپ کو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا، مائکرو اسکوپک آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو بھی خوراک مہیا کر رہا ہے۔ مجھے پتا ہی نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین ہے کیا، نہیں جانتا میں۔ عاملۃ ناصبہ، ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے جسموں کو عبادت سے تھکا دیں گے، عبادت ایسی کہ جسم تھک جائیں گے ان کے، قرآن ایسا پڑھیں گے کہ ان جیسا کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا نہیں۔ تسلا نارن حامیہ، اتنا سب کرنے کے باوجود اللہ کہے گا اس کو جہنم میں ڈال دو، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ اللہ، میں نے تو قیام کیا تھا، میں تو نماز میں موجود تھا، میں نے تو قرآن کی تلاوت کی، پھر بھی یہ حال۔ ہاں، من صلی یرائی فقد اشرک، تم نماز میں تو داخل ہوئے تھے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ابا جان ماریں گے، دوست کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، میں چلا جاتا ہوں نماز پر۔ تم آتے تو تھے نماز میں، لیکن نماز رب کی نہیں پڑھتے تھے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، تم نے تو شرک کر کے میرے پاس آئے، نمازیں تم نے لوگوں کو دکھلانے والی پڑھی، اب آ جاؤ تسلا نارن حامیہ، آ جاؤ بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے گا، قرآن کو پڑھیے گا آپ، پھر کہیے گا کہ ترجمہ آپ نے غلط کیا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، حلق سے نیچے نہیں آ رہا، حرمت سود لکھی ہوئی ہے، سود کے حرام ہونے کی وعیدیں لکھی ہوئی ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جھوٹوں کے لیے ویل ہے، ویل۔ کون سی وادی ویل ہے جس سے جہنم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتی ہے، اے اللہ مجھے وادی ویل سے بچا، یہ تو مجھے بھی کھائے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وادی ویل جو جہنم کو کھا رہی ہے، ویل یومئذ للمکذبین، جھوٹوں کے لیے اللہ نے ویل کو بنایا۔ رمضان رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان میں داخل ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جھوٹ سے باز نہیں آ رہے۔ میرا چونکہ میڈیکل سے تعلق ہے تو ہمارے ساتھ جو ساتھی کام کرتے ہیں ڈاکٹرز ہیں،
نرسز ہیں، ہمارے ایم او ڈیز ہیں، سی ای اوز ہیں، ان میں میجورٹی دہریے ہیں، میجورٹی جو مادی زندگی کے قائل ہیں۔ ان سے جب بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے کہ یہ دیکھو حدیثوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے رمضان آنے سے پہلے جیسے ہی رمضان آ گیا اس رات کو شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، لیکن دیکھو سارے کام تو ہو رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، جھوٹ بول کر مال کو بیچا جا رہا ہے، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب بک رہی ہے۔ میں نے صرف اتنا سا جملہ کہا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹیکنالوجسٹ، ڈاکٹر، سرجن کیسے بنے؟ ٹریننگ لی، تعلیم حاصل کی؟ میں نے کہا 11 مہینے جو شیطان ابلیس کے حواری بن کر رہے، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ دوستی کی تھی، جنہوں نے شیطان کے ٹریننگ کے اندر پورے 11 مہینے گزار لیے، شیطان تو بند ہے، ان کے ٹرینڈ لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو جو شیطان کے ٹرینڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ حدیث بالکل درست ہے، شیطان تو بند ہیں، لیکن جن لوگوں نے شیطان سے ٹریننگ لی ہے وہ بند نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا ہی نہیں۔ تو وہ عمل کرنا ہے رمضان میں جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو۔ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق ایسا بنا کر رکھیں کہ ایک ایک حرف پر اللہ آپ کو 10 نہیں 700 گنا یا اپنے فضل سے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے۔ اے فرشتوں دیکھو، ہر چیز کا حساب رکھو، کس نے کس کے ساتھ کتنی نیکی کی، کس نے کس کو کتنا صدقہ دیا، اس کا روزہ کیسا ہے، اس کا تعلق کیسا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھنا ہے، کچھ نہیں لکھے، نہیں، کیوں؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے، اللہ اس کا روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدل میں دوں گا۔ اللہ اکبر، روزہ میرے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اے اللہ، آپ کا فضل کیسا ہے، آپ کا فضل کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے آپ ایسی چیز کے بارے میں بتائیں، ایسے عمل کے بارے میں بتائیں، احب الی اللہ، جو اللہ کو پسند ہو، اور میں وہ عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، میں وہ عمل کروں اور جنت میں بھی داخل ہو جاؤں، مجھے ایسا عمل۔ فسکت، آپ خاموش۔ دوبارہ کہا، تبارہ کہا، تو آپ نے کہا تمہارے لیے یہ ہے، علیکہ، تمہارے لیے یہ ہے، تم اللہ کے سامنے بہت زیادہ سجدے کرو، اللہ کے سامنے بہت زیادہ سجدے کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے واسجد واقترب، سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ تیرے کتنے قریب ہو جائیں، اے اللہ تیرے کتنے قریب ہو جائیں۔ سجدہ زمین پر ناک رکھنے کا، ماتھا رکھنے کا، اپنی ذلت کو دکھانے کا سجدہ آپ کسی بھی آدمی کے سامنے کر سکتے ہیں؟ آپ کو ذلت، خفت محسوس ہوگی، اس کے سامنے میں جھکوں؟ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جھک، ماتھا ٹیک، اپنی ناک کو رگڑ،
پھر مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں اللہ تجھے دوں گا. اللہ، جو مانگے گا میں دوں گا. وسجد واقترب، آ جا سجدہ کر لے، میرے قریب ہو جا. بس کثرت سے سجدے کر لو. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے. ہمارا تو تعلق واجبی ہے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں نماز بھی اپنی مرضی کی پڑھنی ہے، روزہ بھی اپنی مرضی کا رکھنا ہے، اس کی دعائیں بھی اپنی مرضی کی کرنی ہے. نہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا تھا بعین ہی وہی طریقہ کرتے. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتیں گزارتا کہ کبھی آپ کو اگر پیاس پانی کی ضرورت ہو میں گلاس لے کر دوڑا چلا آتا، استنجا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہو، کبھی آپ کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، جو بھی دنیوی لحاظ سے، میں فوراً حاضر ہو جاتا. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ربیعہ سل، مانگ. کیا مانگتا ہے؟ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں کہ مشکل کشا میرا رسول ہے، المدد یا رسول اللہ. ہمارے نعرے تبدیل ہو گئے کیونکہ تعلق مع القرآن ہمارا نہیں ہے. ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق نہیں ہے. اس وقت جب غربت عام، دین کے اندر اتنا پیسہ نہیں، بیت المال خالی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کہتے ہیں سل، اے ربیعہ مانگ مجھ سے، جو مانگے گا دوں گا. ربیعہ دنیا مانگتا نا، عہدہ مانگتا نا، کہیں کا کوئی گورنری مانگتا نہیں. کہتے ہیں اسألک، میں مانگتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کا جنت میں پڑوس مانگتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا پڑوسی بن کر رہوں. جس طرح یہاں پر میں آپ کی خدمت اور آپ کے دیدار سے ہر وقت اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں، میں جنت میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا پڑوس. اب جو یہاں کہتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبریاں کتنے صحابہ کو دی. آپ نے عشرہ مبشرہ سنا ہے، اس کے علاوہ پاؤں سے ٹھوکر مار کر، کوئی راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ پاؤں سے ٹھوکر مار کر کہ لوگوں کو تکلیف دے گا، ایذا دے گا، آپ ہٹا دیتے ہیں پاؤں سے. فرمایا اس کو بھی اللہ جنت دے گا. ٹہنی کسی درخت کی جھکی ہوئی ہے، کانٹے دار، آپ کاٹ دیتے ہو، اللہ اس کو بھی جنت دے گا. پیاسے کو پانی پلا رہی ہے، زانیہ ہے، اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں. تو کیا ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو نہیں کہہ سکتے تھے ربیعہ گارنٹی تیری جنت؟ نہیں، حکمت بیان کی. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، دیکھ پھر تم یوں کرنا، میری مدد کرنا، میرے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہوئے پھر یوں کرنا. فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم سجدے زیادہ کرنا، تم سجدے زیادہ کرنا، تو پھر دیکھو اللہ تمہیں جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ رمضان کے اندر یا پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اس مقصد کو ہمیں سنا رہا ہے کہ اگر تمہیں رمضان مل جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کثرت السجود، تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا تاکہ تمہارا مجھ سے تعلق مزید قریب ہو جائے، اللہ سے تعلق اور زیادہ ہو جائے. اب اس میں کہیں ایسا تو نہیں گمان گزرے گا کوئی بندہ ہو کہ 20 رکعت میں زیادہ سجدے ہوتے ہیں، ہم تو 8 پڑھتے ہیں، تو ہماری کمی واقع ہو جائے گی؟ نہیں.
نہیں، 20 رکعت آپ کا اپنا عمل ہے، سجدے کرو، 30 پڑھو، 40 پڑھو، 50 پڑھو، 60 پڑھو، سنت صرف 8 ہے، معاہدہ اللہ کے ساتھ صرف 8 کا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق خاص جو ہے وہ 8 کا ہے، باقی اگر جتنی مرضی آتے ہیں پڑھو، کوئی مذائقہ نہیں ہے، 30 پڑھ لو بھائی، 20 پہ کیوں اکتفا کرتے ہو، 40 پڑھ لو، 40 بھی تو ہے، 30 بھی تو ہے، لیکن کثرت سجود کرنا ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے۔ دوسرا تعلق توبہ کا، اللہ اللہ، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ لوگوں سنو، یہ نہ سمجھنا کہ میں توبہ کے لیے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا صرف تمہیں کہہ رہا ہوں، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کا حکم صرف امت کو نہیں دے رہے، خود بھی کہہ رہے ہیں فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، میں بھی ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا، اور کیسا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ نے اس کو ایک اور نصیحت کی، دیکھ سن، صحیح مسلم کی وہ حدیث، ایک بندہ جو ریگستان میں ہے، بیابان میں ہے، چاروں طرف سورج آگ برسا رہا ہے، اسے ایک درخت نظر آتا ہے، اس کے نیچے اپنی سواری کو باندھتا ہے، تھکاوٹ، سو گیا، آنکھ جب کھلی تو دیکھا وہ سواری موجود نہیں جس پر اس کا کھانا پانی تھا، سواری بھاگ گئی، وہ چاروں طرف تھک کر، چاروں طرف بھاگ کر وہ سواری کو تلاش کرتا ہے، سواری نہیں ملتی، اس کا حلق تاجو سے لگ جاتا ہے، خوشی آ گئی، پریشان ہو گیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے چلو اب مرنا ہی ہے، کم سے کم جس درخت کے نیچے چھاؤں ہے میں وہاں جاتا ہوں، اپنے بازو کو تکیے کے طور پر بچھاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے اس کی سواری کھڑی ہے، اونٹ تھا، چلا گیا، پھر اسے مالک کی یاد آ گئی، واپس آ گیا۔ اس سواری کو اس وقت دیکھ کر جو بندہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس بدکار سے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ سے دور تھا، جب قریب آتا ہے، پلٹ کر اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کا اسباب ختم ہو چکا تھا، مرنے کے قریب تھا، اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس توبہ کرنے، توبہ، اللہ اکبر۔ اور توبہ بھی کیسی ہو؟ توبہ بھی کیسی ہو؟ مذاق نہ ہو کہ میں آج توبہ کر لوں، اللہ اکبر۔ رمضان میں قیام اللیل کی محفلیں ہیں، قیام اللیل 8 رکعت، 2 پڑھ لی، 2 کے بعد تھکاوٹ، 4 پڑھ لی، 4 کے بعد تھکاوٹ، اچھا ٹھیک ہے، بندے کو کام ہے، ایمرجنسی ہے، تھکاوٹ ہے تو گھر چلا جائے، مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہنسی مذاق ٹھٹا، اس کو اس عمل کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر آ رہا ہوں جس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، جس کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، میں اس قرآن کو چھوڑ کر میں موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا، میں یہ غیبت نہیں کر رہا، غیبت تو میرے اعمال کو کھا جائے گی۔ کوئی شخص روزہ رکھے، ابھی میرا تالو خشک ہو رہا ہے، جیسے اتنی بات کر لی، زور سے آواز لگا لی، منہ خشک ہو رہا ہے، میں وضو کروں، پانی منہ میں لوں، کلی کروں، زبان کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے؟ 3 انچ، 3.5 انچ ٹوٹل لمبائی، اور تالو سے جو اس کا آخری چھیڑا ہے اس کے درمیان کا فاصلہ 1 ملی میٹر، میں منہ میں پانی لیتا ہوں، حلق سے ایک قطرہ اندر نہیں جاتا، اس 1 ملی میٹر کو پانی کا وہ قطرہ، حالانکہ میرا تالو خشک ہو رہا ہے، میرے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، میرے منہ میں تھوک نہیں ہے،
لیکن وہ پانی 1 ملی میٹر نیچے نہیں جا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے خوف زدہ ہوں. لیکن یہی زبان لوگوں کی غیبت کرے گی. میں سمجھتا ہوں اس سے روزہ میرا ٹوٹے گا نہیں, اس سے میرے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. میں لوگوں کو گالی دوں, ارے یہ موبائل رات کو قیام کرنے والا جو امام کے ساتھ آخری نماز پڑھتا ہے اور رات کو سو بھی جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتا ہے. رات کو آخری نماز آپ نے نماز کس سے پڑھی؟ امام کے ساتھ. سو گئے گھر پر جا کر, پوری رات اللہ تعالیٰ قیام کا ثواب. لیکن یہ موبائل, میں نے قیام اللیل میں کھڑا ہو گیا, تراویح میں نے پڑھ لی, امام کے ساتھ وتر بھی پڑھ لی. اگر نہیں بھی پڑھی کہ رات کو اگر اللہ نے مجھے توفیق دی میں پھر کھڑا ہو جاؤں گا, اللہ کے سامنے مناجات کروں گا. لیکن ہونا کیا ہے, میں گھر پہ آؤں گا, فیس بک کھولوں گا, فیس بک کھولوں گا. فیس بک صرف آپ کی فیس بک نہیں ہے, یہ فیس الفحاشہ ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں ایسی اپلیکیشن اور ویب سائٹ کھلیں گی جس میں گندگی. میں کھولوں گا, پھر کوئی چیز پسند آ گئی اس کو کھولوں گا, کوئی فلم پسند آ گئی وہ کھولوں گا. سحری تک فلمیں دیکھ کر, سحری تک میں اپنے سوشل میڈیا کی گندگی کو اپنا کر میں کہوں گا رمضان کی فیوز اور برکات مجھے مل گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحیاء خیر کلہ, حیا کے اندر سب سے زیادہ بھلائیاں ہیں. تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہے, تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے, تمہاری ناک کا بھی روزہ ہے, تمہارے کان کا بھی روزہ ہے. ارے روزہ تو الصوم جنت, روزہ ڈھال ہے, ڈھال ہے, ڈھال ہے. اگر تم روزے کو صرف اور صرف معمولی سمجھتے ہو تو پھر تم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ بھوک اور پیاس, بھوکے اور پیاسے تو ڈیوٹی میں بھی رہتے ہیں, بعضوں کا دوپہر کا کھانا نہیں ملا. کسی کو کوئی بیماری آ گئی, ہاسپٹل میں چلا گیا, اب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو صرف جو ہے ہم نارمل سلائن یا گلوکوز کی ڈرپ پر رکھیں گے, اس کو انجیکشن جو دیے جائیں گے وہ ڈرپ میں ڈائلیوٹ کر کے دیے جائیں گے. اب بیچارہ خوراک نہیں کھا رہا تو وہ بھی نہیں کھا رہا. نہیں, اللہ کہتا ہے میں تجھے نفس دوں, نفس تمہاری خواہشات, لیکن تم میری خاطر ان تمام کو چھوڑ دو, تمام کو چھوڑ دو. جو تمہارا نفس چاہتا ہے اس کو چھوڑ دو, ترک کر دو, صرف اللہ کی طرف رجوع کر دو. اللہ کی طرف, میری طرف آ جاؤ, پلٹ کر میری طرف آ جاؤ, پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. ہم کہتے پڑھتے ہیں سنتے بھی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتا ہے یہ قرآن میرا ذکر ہے, اس کی حفاظت بھی ہمارا ذمہ ہے. بس پڑھ لیا, اس کے بعد آگے نہیں پڑھا. ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی گزارنے کے اسباب کو لے لے گا, اللہ اکبر, مشکلات میں ڈال دے گا. میرے ذکر کو چھوڑ دو. ومن اعرض عن ذکری, ادھر کہا انا نحن نزلنا الذکر. اگر تم میرے ذکر کو چھوڑ دیتے ہو پھر دھر دھر تم بھکاری بن کر پھرو گے. اللہ, یہی نہیں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. آنکھیں ہونے کے باوجود تجھے میرے اللہ کا نازل کردہ قرآن نہ آنکھوں سے پڑھنا پسند آیا, نہ تو نے اس قرآن پر آنکھیں ہوتے ہوئے عمل کیا, تو پھر دیکھ قیامت میں میرے سامنے تو اندھا بن کر کھڑا ہو, نابینا بن کر, نابینا بن کر کھڑا ہو. اللہ, عمل کیجئے, عمل جو کہ خالص ہو, جو کہ صرف اللہ کے لیے ہو. اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین, توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. میری توکل یہ ہے, نماز کا ٹائم ہے, میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں, پہلے دکان والوں کو, گاہکوں کو فارغ کر دوں, بھلے نماز کیسی بھی ہو جائے. ابھی ویل کے لیے میں نے آپ کو ایک آیت سنائی, دوسری سنا دوں.
دوسری آیت کون سی ہے؟ ذہن میں جب کوئی ایسی نئی بات آتی ہے بعض اوقات، ایک ہے کہ ویل یومئذ للمصلین، یا کیا ہے صحیح الفاظ کوئی بتا سکتا ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس سے پہلے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کوئی بیٹھا ہوا؟ فویل للمصلین، فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے کام دھندے اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر نمازوں کو مؤخر کرتے ہیں۔ اللہ پڑھ لوں گا، ظہر عصر سے مل گئی، عصر مغرب سے مل گئی، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ لی، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے بھی اللہ نے کہا ویل ہے، وادی جہنم ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کوئی انوکھی مخلوق ہے؟ ایک دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا سئلت، میں نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے؟ ای العمل احب الی اللہ، کون سا ایسا عمل جو اللہ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، جو نماز کا وقت ہے اس پر نماز کا پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک میں مجھ سمیت سارے لوگ، کتنے لوگ ہیں جو نماز کو اپنے وقت پر پڑھ رہے ہو؟ بہت سے لوگ سحری کر کر سو گئے۔ وہی سورج جس طرح 11 مہینے سورج طلوع ہوتا تھا، اللہ اکبر، ہم نے تو رب کو رب مانا ہی نہیں، مشرق سے سورج ویسے ہی طلوع ہوگا، مغرب میں ویسے ہی غروب ہوگا۔ رب المشرقین و رب المغربین، جو مشرق کا اور مغرب کا رب ہے، اس کے سامنے 11 مہینے میں فجر میں سوتا رہا، سحری کھا کر بھی سو گیا، کیونکہ رات بھر 4 بجے تک تو میں نے فلمیں دیکھی، 4 بجے تک فلمیں دیکھنے کے بعد مجھ میں طاقت کہاں رہی؟ اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں، کون دعویٰ کرے گا؟ فرمایا اللہ کو پسند ہے کہ بندہ جب نماز کا وقت ہو اس وقت نماز پڑھے، ورنہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کو مؤخر کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی تفسیر بعین ہی موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو نماز کو ٹال کر وقت کے گزرنے کے بعد پڑھتے ہیں، اس سے مراد صرف اور صرف یہ ہے۔ دوسرا صدقہ و خیرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تیز آندھیوں کی مانند صدقہ و خیرات کرتے تھے، جو آپ کے پاس ہوتا آپ لوگوں میں بانٹ دیتے، جو غریب مفلس آتا آپ اس کو دے دیتے، جو سوال کرتا اس کو عطا کرتے۔ تیز آندھیوں کی مانند صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ فطر یہ ہر مسلمان پر، چاہے غلام ہو آزاد ہو، فرض ہے۔ ہم نماز کے بعد صدقہ فطر دیا کرتے ہیں۔ نماز عید کی نماز پڑھ لی، صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ صدقہ فطر پہلے دینا ہے۔ اللہ کو صدقہ کتنا پسند ہے، کہا اتق النار ولو بشق تمرہ، تم جہنم سے بچ جاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرو۔ اللہ، جہنم سے بچ جاؤ چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ زکوٰۃ، اللہ کیسے دوں میں؟ 1 لاکھ پر 2,500 زکوٰۃ کیسے دوں؟ 10 لاکھ کے اوپر 20,500 کیسے دوں؟ میں تو زکوٰۃ کھانے والا بیٹھا ہوا ہوں، زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ لاکھوں کروڑوں روپے
لوگوں کے بیکوں میں پڑے ہوئے ہیں، سونا زیور موجود ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، رمضان تو کیا غیر رمضان میں بھی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں جب یہ میرے پاس آئیں گے میں ان پر ایک گنجا سانپ مسلط کروں گا، وہ سانپ ایسا ہوگا کہ پیچھے پیچھے بھاگتا پھرے گا، دنیا میں تو میرے پیچھے تھا، آج کہاں بھاگتا پھر رہا ہے۔ بندہ تھک کر اپنے بازو کو اس کے منہ میں دے دے گا اور وہ سانپ اس طرح بندے کے بازو کو چبا لے گا جس طرح اونٹ گھاس کو چباتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو صرف ایک عمل نہیں، مجھے اگر ٹائم ملتا میں کتنے اعمال آپ کو بتاتا جو رمضان میں ہم کرتے ہیں، یا تو درست نہیں کرتے یا وہ ہم کرتے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے ہیں، آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ جھک کر اللہ سے تعلق قائم کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جھکنا کس کے سامنے؟ اللہ کے۔ تعلق کس کے ساتھ قائم کرنا؟ اللہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو اٹھاتے، کیونکہ خیمے قریب تھے، مسجد نبوی کے خیمے قریب تھے، آواز دے کر اٹھاتے، اٹھو قیام اللیل ہو گیا، اس میں اللہ نے تمہارے لیے لیلۃ القدر دی ہے، خیر من الف شہر، 84 سال، اللہ اکبر، 51 سال میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، پتہ نہیں اگلے رمضان کو میں ہوں گا کہ نہیں۔ محروم ہے نا، میرے تایا ابو کا آج سے 4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا، ہر سال روزے رکھتے تھے، ہر سال صدقہ خیرات کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، آپ آج زمین کے نیچے ہیں، آج وہ چاہیں بھی تو اوپر آ کر نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ خیرات دے سکتے ہیں۔ آپ کے اور میرے پاس تو ابھی ٹائم ہے، عمل کرنے کا ٹائم موجود ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ٹائم موجود ہے، تو پھر بَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ دوستو ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، آج جو کرنا ہے وہ کر لیجئے، آخری عشرے سے پہلے خریداری کیجئے، اللہ کی قسم ایسی مصداق بن جائیں کہ آخری عشرے کے اندر ایک بندہ بھی باہر نہ نکلے، صرف مساجد کے اندر ہو، اللہ سے تعلق قائم کرنے والا ہو، قرآن سے تعلق قائم کرنے والا ہو، عبادتیں کرنے والا ہو، لیکن آخری عشرہ جس میں ہمیں لیلۃ القدر 84 سال 1 رات میں ملنے والا ہے، اتنا بڑا اجر جو کہ 10 سے لے کے 700 گنا، اور اللہ چاہے جتنا بھی اس کو بڑھا دے، ہم مارکیٹیں، دکانیں، خریداری، ہم آخری عشرے کے اندر رمضان سے بالکل دور، رمضان ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ رمضان کون، اللہ کو راضی کرنا کون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ تمام ساتھیوں کے علم میں ہے اور آپ نے دیکھا اور دیکھ ہی رہے ہیں کتنی چھوٹی مسجد تھی، میرے آنے میں اور آپ سے ملنے میں سالوں کا فاصلہ آ جاتا ہے، لیکن اس وقت ماشاءاللہ یہ عظیم الشان بہترین عمارت جہاں آپ اچھے انداز میں پنکھوں کے نیچے بہترین ماربل ٹائل پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف اللہ کا اذن ہے، لیکن کریں گے کون؟ میں اور آپ، میرا اور آپ کا تعاون ہوگا تو یہ مسجد جو ہے ایک ادارہ، ایک بہترین تبلیغ کا ذریعہ اور میرے اور آپ کے لیے سہولتوں والا بنے گا۔ تو احباب کے علم ہے کہ مسجد کا ابھی بہت سارا کام باقی ہے، جیسے یہاں کھڑکیاں ہیں ایلومینیم کی، ونڈوز ہیں، رنگ و روغن ہے، فنیشنگ ہے،
تو رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر آپ ساتھی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اس مسجد اپنے گھر، یہ گھر ہے ہمارا جس میں ہم 5 وقت آ کر سہولیات سے مزین ہوتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بھی کرائے کے فلیٹ میں رہیں، اگر یونین پورا دن پانی بند کر دے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم ہر وقت آتے ہیں، پانی مہیا ہے، موٹر چل رہی ہے، وضو کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس مسجد کے بھی اپنے اخراجات ہیں، اس ادارے کے بھی اپنے اخراجات ہیں۔ اس سلسلے میں بھرپور انداز میں تعاون کیجیے، بھرپور۔ میں تو مہمان ہوں نا، ارے آپ تو سمجھ لیں کہ جو یہاں کے مستقل نمازی ہیں یا جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، لیکن جہاں تعلق ہو اس تعلق کو اور زیادہ مزید مزین کیا جاتا ہے، وہاں اور زیادہ تعاون کیا جاتا ہے۔ تو اپنی زکوٰۃ، صدقات و دیگر عطیات سے اس ادارے کے ساتھ تعاون کو قائم رکھیں۔ اس مسجد کے نمازی ہیں اعجاز احمد انصاری صاحب، بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے۔ کل بروز ہفتہ اور پرسوں بروز اتوار بعد نماز فجر فضیلت الشیخ حافظ عبد الحمید گوندل حفظہ اللہ تعالیٰ درس ارشاد فرمائیں گے۔ احباب سے بھرپور شرکت کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کے اندر بیٹھنے، گلی محلے کوچے ہسپتالوں میں کرونا کے مریض، آکسیجن وینٹیلیٹر پہ جو بھی مریض ہیں، اور اس بھائی جو اپنے یہاں کے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے اپنی مدد عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن جن کے لواحقین، ماں باپ بہن بھائی، میرے تایا ابو، میرے والدین، میرے جو بھی احباب رشتہ دار جاننے والے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ